السلام علیکم، ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں گفتگو کا سلسلہ کل سے شروع ہے میاں لطیف الرحمن صاحب کے ساتھ. ہم آج بھی گزشتہ سے پیوستہ گفتگو کا سلسلہ آگے چلائیں گے. سر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کر رکھی ہے جو میں سمجھتا ہوں ان اٹ سیلف ایک تھیوری ہے جی اباؤٹ پوٹھوہار. جی کہ پوٹھوہار میں کوئلہ بھی ہے، پوٹھوہار میں ایٹ دا سیم ٹائم نمک بھی ہے، وہاں پر ڈائناسور کے ریمینز بھی ہیں. یہ ماجرا کیا ہے؟ جی میاں صاحب، میں اس میں اسٹارٹنگ فرام مغرب وال اپ ٹو اڑا بنگلہ اینڈ بشارت بنگلہ، وہ سارا علاقہ ٹلہ جوگیاں والا سارا پھر چھوڑا جی. اور میری سوچ میں وہاں کھڑے ہوئے مجھے یہ سوچ آئی تھی کہ ان پری ہسٹورک ٹائمز یہ سارا سمندر تھا جی. اچھا، واہ. سمندر تھا، اس کا سارے کنارے لش گرین فارسٹ تھے. تو اس زمانے میں اپ ہیولز آتی تھی جی، تو لاوا جو تھا وہ آ گیا جی اس کے اوپر، تو پانی ایویپریٹ ہو گیا، اور سالٹس جو تھے ان دی فارم آف کھیوڑا مائن، وہ ان ڈیو سینچریز دے ور کورڈ ود ارتھ اینڈ ادر ڈیبری. میں چھوٹا سا ساتھ سپلیمنٹ کر دوں آپ پلیز. کے اس تھیوری کو. دیکھیں، یہ سائنٹیفکلی پروو نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اس کے پیچھے کلم بھی چوڑی یا تو ریسرچ کوئی شروع کر دی جائے جی جی اور کوئی جیولوجسٹ اور انوائرمنٹلسٹ اور یہ بیٹھ جائیں، تو ہو سکتا ہے اگلے 50 سال میں کوئی نئی تھیوری جنم لے جس کے بانیوں میں سے آپ ہوں. لیکن ایک بات کرینِ قیاس لگتی ہے میاں صاحب، اور وہ یہ کہ یہ جس سمندر کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ جھیل نما سمندر ہے. میں بھی یہ بحیرہ نہیں ہے جی. یہ کیسپین کی طرح ہے. لگون یہ جیسے کیسپین از اے لگون، جی 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 سو از بائیکل. جی ہاں یہ ایریا وہی ہے، یہ جھیلوں والا ایریا ہے. بائیکال جھیل، کیسپین جھیل جو سمندر ہے. کلر کار پاس ہے ابھی نہیں بھی. جی، کلر کار تو ویسی عام جھیلیں. میں بات کر رہا ہوں کھارے پانی کی وہ جھیلیں جو سمندر کا روپ دھارتی ہیں جھیلیں، لیکن ان میں طوفان بھی آتے ہیں. جی. اب کیسپین میں طوفان اٹھتا ہے اٹھتا ہے جی. اور اس کی تہ میں کتنی گیس پڑی ہے، کتنا پیٹرول پڑا ہے. پلیز کنٹینیو کیجیے. تو میرے صاحب یہ میری سوچ تھی کہ یہ آفٹر آل نمک آیا کہاں سے، تو آئی تھیورائزڈ کہ ایسے ہوا ہوگا. اس کی سپورٹ میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو وہاں جنگل تھے، جب لاوا اوپر آیا نا جی تو آکسیجن پوری نہیں ملی. ٹھیک. اس کو برن کر کے ایشز میں نہیں کنورٹ ہو گئے اور کاربن ڈائی آکسائڈ میں نہیں ہو گئے. وہ چونکہ لمیٹڈ آکسیجن تھی، وہ ان کا وہ جس کو ہم پتھر کا کوئلہ بنتے ہیں جی، وہ کوئلہ بن گیا. اور اب وہ دیکھیں سارے پہاڑ میں چوہا سیدن شاہ سے لے کے سارا علاقہ چکوال ادھر ادھر سارا ہر جگہ پہ پتھر کا کوئلہ ہے، ساتھ کھیوڑا مائن ہے. یہ لگتا ہے کہ لاوا کا کاربن ہے، وہی لاوا ہے. مطلب اٹس سپورٹ دس تھیوری. اور ایک دلچسپ بات خواتین و حضرات یہاں پر بتانا ضروری ہے کہ یہ جس ایریا کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں کی ایک انتہائی اہم تحصیل کا نام لاوا ہے، اور اسے حال ہی میں تحصیل کا سٹیٹس بھی ملا. جی میں اب ڈیفینیٹ نہیں ہوں جی، میں نے خود نہیں دیکھا، لیکن آئی لرنڈ کہ ایک پولیٹیشین ہے وہاں، میں نام نہیں لے سکتا، ان کے پاس وہاں ڈائناسورس بون ملی جو انہوں نے اٹھا کے تو ان کے پاس ہیں، ان کے ڈرائنگ روم میں ہیں. بٹ آئی ہیو ناٹ سین them personally. Incidentally, تو وہ ڈائناسور بھی وہاں تھے. I also have the honor of knowing that politician. I will someday visit him and request him personally because he's as good a friend as you are. اس کے علاوہ میاں صاحب میں ایک دلچسپ بات، چونکہ آپ کو پتا ہے ایٹیمالوجی سے جی اور زبان و بیان سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے، تو مارخور کے بارے میں آپ نے میری معلومات میں بڑا دلچسپ اضافہ کیا ہے. اس کی ایٹیمالوجی ذرا بتائیے. آپ دیکھا جائے تو مار مینز سانپ ان پشتو اور خور مینز کھانا. جی ہاں فارسی، لیکن وہاں یہی بولی جاتی ہے. پشتون بھی فارسی سے ڈرائیو. جی ہاں. تو میاں صاحب وہاں یہ متھ ویری اسٹرانگ کہ یہ سانپ کو کھا جاتا ہے اور اس کے بعد جگالی کرتا ہے تو اوز کرتا ہے فوم اس کے منہ سے اور وہ ایک منکا بن جاتا ہے. منکا بن جاتا ہے. لیکن بینگ اے فارماسسٹ جی یہ میں اگری نہیں کرتا تھا. مارخور از اے گوٹ. گوٹس آر ٹوٹل ویجیٹیرین. تو اگر سانپ کی ہڈی کو وہ چبائیں گے تو لیسریشنز ہو جائیں گی، اور سانپ کا جو زہر ہے نا جی وہ اگر یہاں میں رکھ لوں تو کچھ نہیں ہوگا. کٹ لگا ہوا ہے تو پھر میں مروں گا. تو اگر لیسریشن بھی ہوئے اور سانپ بھی کھائے تو وہ مر جائے گا. میں نے بہت ریسرچ اس میں کی. ہو سکتا ہے اس کا سر کاٹ کے وہ پھینک دیتا ہو کیونکہ اس کا زہر تو سر میں. نہیں سر، میں آتا ہوں اس پہ. تو الٹیمیٹلی میں نے ایک ہسٹوریکل سوسائٹی کو کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے بھی اس پہ بڑی ریسرچ کی ہے اور یہ متھ ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا. خور نہیں ہے لفظ آخور. ٹھیک. آخور مینز سینگ، ہارن، اور وہ اسپائرل ہے اور وہ سانپ کی طرح ہے. تو اصل لفظ ہے مار آخور. اسپائرل کے ساتھ ساتھ اس کے اندر سیگمنٹس جیسے ہیں، سیریشنز جی ہاں، تو وہ بھی سانپ کو ریزمبل کرتی ہیں. جی بالکل بالکل. جیسے یہ آپ دیکھیے کہ جو کامن کریٹ ہے جی جی اس کے اوپر وہی سیریشنز. جی بالکل. تو یہ اصلی لفظ ہے جی مار آخور. ٹھیک. جو بگڑ کے صورت تو مار خور بن گیا تو اس سے پھر یہ ہوا کہ یہ سانپ کھاتا ہے. اچھا، آپ یہ فرما رہے تھے کہ میں اس طرف آتا ہوں. جی. اگر ہم یہ اس مفروضے کو ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیں جی
کہ مارخور واقعی مارخور، آخر ہسٹورینز نے یہ جو کروڑوں صفحے کالے کر رکھے ہیں جی اور ہزاروں سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اگر یہ محض مت ہوتی تو ادروائز بھی کچھ اس کی وجہ بتائی جاتی کہ یہ مت ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے گزارش کی کہ وہ جو بکرا ہے جی وہ اپنے سم کے ساتھ، سینگ کے ساتھ یا کسی طریقے سے اس کی سری علیحدہ کر دے سامنے، جی کر دیں، کیونکہ سارا پوائزن تو اس کی سری میں ہے مان لیا نا جی. اور وہ باقی سارا کھا جائے. جی میاں صاحب وہ جو بیچ میں اس کا اسپائنل کارڈ ہے اس کا کیا کرے گا؟ اس کو پھینک دے یا اس کو چیو کر جاتا، ڈائجسٹ کر اس کا جاتا. دیکھیں میں بتاتا ہوں کہ بہت تھوڑے سے جانور ہیں وچ آر اومنیورس، یعنی وہ گوشت بھی کھا کے ہضم کر لیتے ہیں اور وہ تربوز بھی کھا جائیں ہو گے. سکتا ہے یہ اومنیورس ہو، ہم نے ابھی تک اس پہ میاں صاحب سائنٹیفک ریسرچ نہیں کی. نہیں میں نے جو اپنی کیا نا جی، کہ میں دروش گل، چترال میں، استور میں، کئی جگہوں پہ بہت لوگوں سے پوچھا ہے کہ کیا کسی نے آدھا کھایا ہوا سانپ دیکھا ہے؟ ہاں میں نے بھی استور جب مارخور کھا رہا تھا میں تو اس وقت میں نے یہ پوچھا تھا، تو وہ نہیں دیکھا کسی نے. کسی نے نہیں دیکھا. میرا تو خیال تھا شاید سانپ کھاتے ہوئے کسی نے دیکھا ہو، اس کو فلم کیا آئی ہو. ڈونٹ تھنک سو. نہیں جی کسی نے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا، اور یہ مت ہے جی، ویری اسٹرانگ مت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹ از ویری ڈیپ روٹیڈ اولڈ میتھ، جی ہاں بالکل لیکن ہے میتھ. ہے مت. چلیے جی اب دوسری طرف آئیے، البیرونی سے متعلق آپ کچھ کہہ رہے تھے. غریب بات سے اوپر آڑا بنگلہ ایک جگہ ہے جی، تو آئی یوز ٹو گو دیئر فار سالٹ رینج کا وہ حصہ ہے وہاں. ایک کیریاں اس کو کہتے ہیں جی، لال رنگ کی مٹی ہوتی ہے جو یہ گملوں پہ کام پہ آتی ہے. تو میں نے کہا ہوا تھا کہ بھائی روٹی جو ہے نا وہ وہاں لے آئیں، وہ جہاں کچھ ٹوٹی ہوئی دیواریں ہیں، کو قلعہ نما چیز ہے، کیونکہ وہاں ہوا نہیں پڑتی تو پھر کھانے میں مٹی نہیں جاتی. تو میں اب تھکا ہوا یوں کا کہ لیٹا ہوا تھا، تو میں نے اوپر دیکھا تو اینگولر تھا روشن دان جی. تو میرا دماغ اس طرح کا اسٹارٹ تھنکنگ کہ بھائی اینگولر کیوں ہے، سیدھا سیدھا کیوں نہیں ہوا کے لیے، وہ مجھے نہیں پتہ لگا. تو وین آئی وینٹ بیک ٹو دی ریسٹ ہاؤس نا جی، تو وہاں سردار خان ہوتا تھا چوکیدار، بوڑھا آدمی، اب بیچارہ فوت ہو گیا. تو میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا سردار یہ جو وہاں میں جاتا ہوں دوپہر وہاں کاٹتا ہوں تو یہ کیا ہے؟ اس نے مجھے کہا جی کہ البیرونی دا نام سنے آئی؟ میں کہا ہاں. کہتا جی اس ادھائیں بہتے زمین دی ناف نہ پی آئی. اس کے بعد میں اپنی بیٹی کو پڑھا رہا تھا جی، وہ کانوینٹ میں تھی، تو اس کے جو قاعدہ تھا اس میں وہ لکھا ہوا کہ البیرونی calculated the circumference of the earth from somewhere in the salt range plateau from a village called نندانا. تو ایک دم میں نے وہ کنیکٹ کیا کہ یار یہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. تو سر وہ ابھی بھی جگہ ہے. اچھا میں اس کو نندنا، اور نندنا از این اولڈ انڈین ڈائنیسٹی. جی نندنا، نندنا جی ہاں، نندا سے نندنا بھی ہے. لیکن انگریزی میں لکھتے ہوئے چونکہ الف اے بیچ میں آتا ہے تو نندانا ہو سکتا ہے. یہ سب یہ بھی ہوتا ہے کہ جو مثلا بولی راوی کی اس سائڈ پہ آنا جی، پرلی سائڈ پہ بدل جاتی ہے. نہیں وہ درست ہے، لیکن نندانا میاں صاحب انگلش میں نندانا لکھا ہوا تھا. انگلش میں نندانا ہوگا. یہ جو ہندی اور سنسکرت ہے نا اس کا اسلوب نہیں ہے، یہ اس کا آہنگ نہیں ہے. نندنا ہوگا. بہرحال تو ابھی بھی ناجی میاں صاحب ان کو چاہیے کہ اچھا میں نے خط لکھے، اور یہ بڑا ڈراؤنا قلعہ ہے. ہیو یو سین دا جی قلعہ؟ جی خود گئے ہوئے؟ جی ایک دفعہ. آپ چڑھے کیسے اوپر؟ وہ تو بڑی بس سر میں اب اس طرح ہوں تب تو اس طرح میں شکار نہیں کھیلتا تھا کہ کوئی اڑیال مار لیا. ایک جانور دیکھا ہے ٹرافی ہیڈ، 3 دن 4 دن ہفتہ لگ جائے اس کو تعاقب کرنا. جی جتنے بھی میرے ٹرافیز ہیں نا جی سب کے پرمٹ ساتھ رکھے ہوئے ہیں میں. obviously آپ قانون شکنی. تو میاں صاحب میں نے خط لکھے جی سب کو، ٹی وی والوں کو، ہسٹری والوں کو، ادھر سب کو. صرف نیشنل جیوگرافک والوں کا جواب آیا کہ دس ویری انٹرسٹنگ فائنڈ بٹ وی ڈونٹ ہیو فنڈس فار پاکستان. And the find was یہ قلعہ نا جی یہاں البیرونی کا، کہ اس کو سنبھالو، اس کو بچاؤ. اچھا نہیں میرا خیال ہے اب تو کیا جا رہا ہے اس کو. مجھے نہیں اب کب مجھے نہیں پتا. نہیں ہے تو ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اس کو آپ بلکہ اس کو آپ پکچرائز کریں، لوگوں کو دکھائیں. جی میں اپنے اسی پروگرام میں اور اپنے بڑے پروگرام میں خاص طور پر خبردار میں جی میں اس بات کو اٹھاؤں گا. اور آپ کو پتا ہے کہ خبردار کا ایک امپیکٹ ہے. بالکل امپیکٹ ہے جی. میاں صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. خواتین و حضرات آپ سے ملاقات ہم آبویسلی کل کریں گے، کیونکہ ایک اور بڑا اہم ہوش ربا چیپٹر ہے، جس یوں سمجھیے ایک راز ہے جس سے پردہ کل میاں صاحب اٹھائیں گے. انٹل دین خدا حافظ.